अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज इकनॉमिक सर्वे 2025-2026 जारी किया गया। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये इकनॉमिक सर्वे पढ़कर सुनाया और कल जो बजट पेश होने वाला है उसके बारे में यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक फायर फाइटिंग बजट होगा। इसमें कोई लॉन्ग टर्म इस्लाहात की बात नहीं है। इसके अंदर टैक्सों में थोड़े बहुत रद्दोबदल की बात ज़रूर है, लेकिन अक्सर मज़ीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत तो ये कह रही है कि बिल्कुल सही ट्रैक पर हम चल रहे हैं, लेकिन नाक़दीन क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले सुनिए औरंगज़ेब साहब ने जो आज गुफ्तगू की। जो टैक्स टू जीडीपी हैज हिट ए 5-year हाई। जो एनर्जी रिफॉर्म है उसमें इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 year, और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोस। डेट सर्विसिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंस आइटम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरेशन। ये पिछले साल में जो पॉलिसी रेट नीचे आया उससे तकरीबन 800 बिलियन से ट्रिलियन तक की डेट सर्विसिंग कॉस्ट हमने बचाई। इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फॉर द ईयर 4.8%. This is compared to minus 1.4% last year. Construction going up by about 6.6%. Small manufacturing has grown by 1.3%. Agriculture की बड़ी बात हो रही है, जो 2.7% पे आया would have been closer to what we had targeted. तो agriculture grew at 0.6%. जो हमारी major crops हैं वो 13.5% से नीचे गई। अब उसमें cotton भी है, maize है, wheat है, and that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इकनॉमिक सर्वे जिसमें उन्होंने पेश किया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल एक माहिर मईशत हैं, उन्होंने इस पर तबसरा किया है। इसी तरह शेख वक़ास अकरम जो कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह दिखा रहे हैं। तो कल जब बजट पेश किया जाएगा तो असेंबली का माहौल क्या होगा? हुज़ैफ़ा रहमान साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत अहम जिम्मेदारी उनके पास मौजूद है हुकूमत की जानिब से। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ सनतकार भी हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप फरमाएं, कल जब हुकूमत बजट पेश करेगी तो अपोजिशन का क्या प्लान है? सुकून से बजट सुनेंगे आप या कल हम एहतजाज देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप जनरली ये सवाल मेरे की बजाय ये आप आवाम से पूछे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि वो इसको आराम से सुनेंगे या इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। आप नुमाइंदे हैं ना आवाम के पार्लियामेंट में। याद रखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो अगर आप आवाम की बात सुनेंगे तो आवाम कहेंगी इसके ऊपर एहतजाज है, बल्कि जो बोल रहे तो उसको तो निकाल बाहर करो, क्योंकि जिस तरीके का ये बजट है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बजट दो किस्म के होते हैं जो आपके जहन की अक्कासी करते हैं। एक जो कॉन्ट्रैक्टेड बजट होता है जिसमें आपका जो स्कूल ऑफ थॉट होता है वो ये होता है कि आपने अपना सारा सिस्टम को जरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसमें ये हो जाता है कि ये जो सरप्लस होता है या नेगेटिव जा रहा होता है उसको आप कंट्रोल आराम से कर लेते हैं। दूसरा होता है कि आप उसको एक्सपेंशन बजट कहते हैं, कि जिसमें आपने अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना होता है। ठीक, उसमें आपने अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे करना होता है, उसने अपने हर सेशन पे ग्रोथ के ऊपर करना होता है। इसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी होती है। मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी ये जो सोलर पैनल थे ये इसकी ग्रोथ काफ़ी थी, उसी प्रोपोर्शन से थी जितनी आज है। ठीक है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो बिजली की जो यूज़ होता था वो उसी रेशियो के लिहाज से ज्यादा था, तो हमारे अंदर वो गैप नहीं आया। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि अभी इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया है कि जी ये जो सोलर पैनल्स है इतने बढ़ गए कि गवर्नमेंट को नुकसान ज्यादा शुरू हो गया। और असल प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इनकी इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो नेगेटिव में चली गई है, तो जो बिजली की यूजेज है वो खत्म हो गई है।
جب وہ ختم ہو گئی ہے اور یہاں سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے جو گھروں والا سیکٹر ہے انہوں نے جب بجلی سولر پہ ڈال دیے تو چونکہ وہ لیتے نہیں تھے تو یہاں پہ ان کو نیگیٹو ہو گیا. تو اس میں قصور سولر پینلز کا نہیں ہے, اس میں قصور پالیسی میکنگ کا ہے کہ یہ اس کو پراپر طریقے سے کر نہیں سکتے. بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک پوائنٹ پر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا پوائنٹ اٹھایا, بجلی کی کھپت اور سولر پینل کی بات کی آپ نے. مرزا اختیار بیگ صاحب, سر یہ فرمائیں کہ جب وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسمال انڈسٹریز جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہو اور اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ اپورڈ ہو؟ دیکھیں اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اوور آل جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے جی, اور اس کی جو ٹارگٹ تھا 4.8% کا وہ انہوں نے مس کیا ہے. جی, اب اسمال اسکیل انڈسٹری ایس ایم ایز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گروتھ 8.8% تک گئی ہے, جبکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ایل ایس ایم جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کے اندر رہی ہے, پورا نہیں کر سکیں وہ ٹارگٹ. اب اس میں جب تک فیکٹس اینڈ فیگر سامنے نہ ہوں ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ممکن ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کبھی کبھی اچھا پرفارم کرتا ہے اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اچھا پرفارم نہیں کرتی, اور کبھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اچھا پرفارم کرتا ہے اور ایس ایم ای جو ہے وہ مار کھا جاتی ہے. تو اس میں بہت مزید ڈیٹے کی ضرورت ہے, تو پھر میں حتمی طور پہ کچھ کہہ سکوں. سر جیسا ہمایوں محمد صاحب نے کہا کہ پالیسی کا فقدان ہے, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. کیا یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے مسعود کہ دو چیزوں میں انہوں نے یو ٹرن کرا ہے. دو چیزوں میں, پہلا انہوں نے بالکل سولر پینل, سولر انرجی نیٹ میٹرنگ پہ کرا ہے. اب وہ وہی بجلی جو 27 روپے میں لیتے تھے وہ کہتے ہیں 10 روپے میں لیں گے. 10 سال کا ریپیمنٹ پیریڈ ڈیسائیڈ خود سے کرا ہے, اور وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نیشنل گریڈ پر آئیں, ہمارے پاس 8,000 اور 2,000 مزید یعنی 10,000 اضافی بجلی ہے. سوال تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی کا فقدان ہے آپ کا. کس طرح سے آپ کے پاس 8,000 اضافی بجلی بن گئی اور اس پہ آپ کیپیسٹی چارج بھی دے رہے ہیں, اور 2,000 بجلی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹرانسمٹ نہیں کر پا رہے. وہ سسٹم آبسلیٹ ہے, اس کی آگمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تو ایک تو یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا انہوں نے ایک اور چیز بل پاس کرایا ہے, اور اس میں ہم بھی پاس کرنے والوں میں شامل تھے, لیکن ہم نے بہت اپوز کیا. وہ یہ تھا کہ کیپٹیو پاور جنریشن یونٹ جو گیس سے آپ کے جنریٹر چلتے ہیں, بجلی پیدا کرتے ہیں, ان سب کو بند کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. اس پہ لیوے لگا رہے ہیں یہ 5%, پھر 5%, پھر 5%, پھر 5%, 20% تک. ٹھیک, اور اس سے اس کی قیمت اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ وہ گیس بارے میں نہیں آئے گی. ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نیشنل گریڈ پہ چلے جائیں, وہ بجلی جو اضافی ہے وہ لے لیں. تو آپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے اگر اضافی بجلی جمع ہے 8,000 یا 10,000, تو آپ ایک چلتے ہوئے کیپٹیو پاور کو بند کر کے اسکریپ کرنا چاہتے ہیں بلینز آف روپیز کا انویسٹ. بہت اہم پوائنٹ ہے سر. سولر میٹرنگ میں بھی آپ یو ٹرن کر رہے ہیں. یہ بھی بتائیں سر کہ میں نے کہیں پڑھا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے, میں آپ سے تصدیق کرنا چاہوں گا, کیا واقعی ہم نے 32 گیگا واٹس کے سولر پینل امپورٹ کیے ہوئے؟ دیکھیں ہم نے سولر پہ امپورٹ تو کیے ہیں, لیکن اب آپ وہ سولر پینل نیٹ میٹرنگ کے لیے حکومت انکریج نہیں کر رہی. حکومت نہیں چاہتی ہے کہ سولر جنریشن, ہاں دونوں میں یہی پالیسی تھی. جی, سولر میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ بھائی آپ سستی بجلی پیدا کر کے نیٹ میٹرنگ سے آفسیٹ کریں, آپ افورڈیبل بجلی کا بل پے کر سکیں گے. اور کیپٹیو پاور میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, آپ اپنے گیس کے جنریٹر لگا لیں,
सुई नॉर्दर्न सुई सॉदर्न आपको कनेक्शन दे रही है और आप बिजली पैदा करें अपने लिए जी। आज वो कैप्टिव पावर भी वो कहते हैं बंद करें और शिफ्ट करें, और उसका बिल भी पास हो गया है, और सोलर के लिए भी डिस्कस। हालांकि मैंने इस चीज को फ्लोर पे उठाया है अवैस लगारी साहब से, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये पुराने कैप्टिव जो सोलर नेट मीटरिंग है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वही 27 रुपए से हम लेंगे, लेकिन नए जितने हैं वो 10 रुपए से लेंगे। और पुराने तो में ये देखिए 7 साल का लाइसेंस है। ये देखिए ना, अब एक पॉलिसी ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों के लिए एक पॉलिसी, कुछ लोगों के लिए एक पॉलिसी। हुमायूं मोहम्मद साहब, डे टू डे बिजनेस चल रहा है, ये एडहॉक इज्म पर, एडहॉक बेसिस पर मुल्क को चलाया जाता रहेगा, और आप लोग पार्लियामेंट में बैठकर इसको थोड़ी बहुत तालियां वालियां बजा के डेस्क बजा के छोड़ देंगे। देखिए, इस तरह है, इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती यही है कि जब आप लोग इनकॉम्पिटेंट लोगों को ला के बिठा देते हो, और दूसरे एक बात याद रखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए देखिए इस एक महीने में 2 चीजें हुई हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को शिकस्त दिया है इन द जॉब दैट दे आर डूइंग। ठीक। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा है कि जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का मतलब ये है कि ये मेरिट पे नहीं थे, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं थे। इन्होंने क्या किया है, ये आपको टोटल फिगर्स फज कर रहे हैं, और मैं आपको एक मेरे ख्याल में 1999 में डॉन न्यूज में एक अखबार छपी थी, और एक 2016 में द फ्रंटियर पोस्ट पे चली थी। इन दोनों में IMF ने ये जो PMLN की गवर्नमेंट को एक में $50 मिलियन और दूसरे में $100 मिलियन की फिगर फज करने की वजह से इनको किया था। मैं मेजर चीजें बताता हूं जी। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसके जो पीछे जो 40% शेयर है वो आपका एग्रीकल्चर का है। अच्छा, एग्रीकल्चर को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो ये जो आपके क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है, वो सब माइनस में है, जिसमें कॉटन खास तौर पे 30% है। अच्छा, कॉटन में जुल्म देखें जी कि मैं जो कॉटन इंपोर्ट करता हूं उस पर मैं कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन जो मैं कॉटन होम ग्रोन कर रहा हूं उसके ऊपर मैं 18% GST दे रहा हूं। सो दूसरे लफ्जों में आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिठा रहे हैं और इंपोर्ट को फरोग दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसको ऑफसेट कैसे किया है कि जिसमें ये कहते हैं कि जी हमारा कम हो गया, हालांकि असल में अगेन ये फज फिगर है। असल में हमारा अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर और भी नेगेटिव होता है। इन्होंने लाइव स्टॉक को 200% ग्रोथ दिखाया, लाइव स्टॉक को जी। ठीक है। हाँ, ये लाइव स्टॉक वो चीज है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते सर, यही सवाल उठ रहा है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से एक और चीज, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, उसको इन्होंने 8.8% ग्रोथ शो कर दिया है। हाँ। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जॉब क्रिएशन करती है, ये पॉवर्टी एलिवेशन करती है। इसी वजह से आपकी इस वक्त जॉबलेसनेस रिकॉर्ड 22% पे। हमें ये लोग बुरा भला कहते थे 2022 में, हमारे टाइम पे 5.4% जॉबलेसनेस थी। सर ये तो आज एक 22% है। कैनेटिक इफेक्ट है ना, ये हर गुजरते साल खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। आप पिछले 2 दहाइयों का डेटा उठा के देख लें, मैंने सारे कोशिश की जानने की, हर ना कुछ खराबी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही मौजूद नहीं है। आपने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है फिगर फज करने का, बाकी लोग भी लगा रहे हैं। वापस आकर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से पूछूंगा कि वो इस पर क्या कहते हैं कि वाकई क्या हुकूमत फिगर फज कर रही है, जाली फिगर्स दे रही है? अगर दे रही है तो इसका नुकसान क्या होगा? और मजीद बजट पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने फरमाया कि हुकूमत ने फिगर फजिंग की है, जो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर आप फरमाइए, क्या आप भी ऐसे ही महसूस करती हैं?
ود آل ریسپیکٹ ٹو ہمایوں صاحب، میں ایسا نہیں محسوس کرتا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسلسل مذاکرات چل رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک ایک ڈیٹا ہم سے لیا ہے اور ویریفائی کیا ہے. اسٹیٹ بینک میں بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں، ایف بی آر او میں بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں. سو مچ سو کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹیرین سے ملے تھے، ہم لوگوں سے اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنینس وغیرہ سے ملے تھے. لہذا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ فیگروں کو فرض کر دیا جائے. گروتھ کے جو نمبر ہیں، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب جیسا کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ گروتھ حکومت جو شو کر رہی ہے دراصل وہ گروتھ نہیں ہے، اور جو گروتھ بتا رہی ہے وہ ٹارگٹ سے، اپنی ٹارگٹ سے کم. دو باتیں علیحدہ ہیں. اچھا، دو باتیں. فچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے جو نمبر دیے وہ مینوپولیٹڈ ہیں اور ایکچوئل میں نمبرز کچھ اور ہیں. اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اس قسم کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ ہمایوں صاحب کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو ایگریکلچر کی گروتھ وہ دکھا رہے ہیں لائیو اسٹاک کی، وہ لائیو اسٹاک کی اتنی نہیں ہے جتنا وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ بات ہو سکتی ہے، میں ایگری کر سکتا ہوں ان سے. یا ایس ایم ایز، بٹ ایس ایم ایز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بالکل بات سے میں ایگری کروں گا کہ لارج اسکیل میں وہ پڑ گئے ہیں. اس بار ہماری گروتھ ہے، حالانکہ اس بار مارک اپ بھی کم ہوا، جو 23% تھا وہ کم ہو کے 11 ہو گیا، اور کائبور جو ہے وہ 9-10 تک نیچے آ گیا، 10% پہ، ورچولی سنگل ڈیجٹ. اس کے بعد پاور کے ریٹ بھی کم ہوئے اور انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں. تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ اور کمپیٹیٹیونیس ویسے ہی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے باوجود اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پرفارم نہیں کر رہی تو پھر میرا ایک سوال اٹھتا ہے. لیکن اس میں جو سوال ہے اسمال اسکیل کا، وہ انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی 8.8 کری ہے. اور جاب جو پرووائڈ کرتا ہے وہ ایس ایم ای. سوال تو بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ سوال پوچھتے پوچھتے چپ ہو گئے. آپ سوال پوچھیں تو میں حذیفہ صاحب سے پوچھوں نا، اس کا جواب لوں. نہیں، میں تو جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ فگریں فج کیے گئی ہیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، ایسی کوئی بات میں نہیں. آپ نے یہ تو کہا نا کہ لائیو، اس بات سے تو آپ اتفاق کر رہے ہیں، جو مفتاح صاحب بھی کہہ رہے ہیں، محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لائیو اسٹاک کا نمبر آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جب ایگریکلچر میں آپ کا اتنا وہ نہیں، تو لائیو اسٹاک کو گننا بڑا مشکل ہے. ایس ایم ایز کا نمبر آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جب آپ نے فرمایا کہ اگر لارج اسکیل کبھی پرفارم نہیں کرتا تو ایس ایم ایز پرفارم کرتی ہیں، لیکن ایس ایم ایز کو آپ لے کر کیسے آئے، گنا کیسے، وہ نظام کہاں ہے؟ تو یہ یہاں پر مسائل ہیں. صاحب، مارک اپ کم ہوا، کائبور کم ہوا، پاور پرائسز کم ہوئی، پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی، اس کے باوجود لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ڈکلائن ہے، زراعت میں زبردست قسم کا ڈکلائن ہے. تو دو میجر فیکٹ جو ہمارے ستون ہیں معیشت کے، ان دونوں میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. میرے بھائی سینیٹر محمد صاحب جو باتیں کر رہے تھے، اور ابھی مرزا صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں میں کسی پہ ذاتی تنقید کیے بغیر صرف آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہوں گا. اس طرح کہہ دینا کہ جی آئی ایم ایف کو ہم نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس پہ کوئی رد و بدل کی ہے، اور اس طرح کی غیر سنجیدہ بات نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، آئی ایم ایف کو نہیں، پبلک کو. جی میں نے ان کی بات سنی نہیں، آپ چونکہ کوشچن کر رہے تھے تو چلے آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. تو اچھا خیر، بات یہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی اکانومی جو ہے، جس صورتحال سے ظاہر گزر رہی ہے، اور جس طرح کے حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی، آپ سب لوگ ہی تھے، ان میں آپ بھی شامل تھے، آپ کا چینل بھی شامل تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ اکانومی جو ہے وہ معیشت ڈوب جائے گی اور ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یہ میں اپریل میں حکومت سنبھالنے کے بعد مئی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مئی 2022 کی. اور یہی باتیں کی جاتی تھیں، زبان زد عام تھی کہ ڈالر 2017 میں آرٹیفیشل 104 پر رکا ہوا تھا، ایک سال پھر وہ 114 پر رہا، وہ بھی آرٹیفیشل رکا ہوا تھا. اور عوام کو یہی بات بار بار دہراتے رہے. حالانکہ پھر ہم نے جب ان سے بات کی بھی آپ آرٹیفیشلی اسے 175 تک جو لے گئے ہیں، اسے 140 پہ روک لیں.
دیکھیے اکانومی اس طرح نہیں چلتی، کوئی بھی حکومت جو ہے اس طرح نہ آرٹیفیشل روک سکتی ہے. میں تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے دور میں بھی اگر اکانومی میں جو ایک دم آپ نے چینجنگ دیکھی تھی ہمارے آنے کے بعد، مہنگائی بڑھی تھی، وہ وجہ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. اور ظاہر ہے اس کے اندر آپ جب آئی ایم ایف کے معاہدے سے نکل گئے اور آئی ایم ایف کی جو آپ کے وہ ڈیوز آ گئے تھے، پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کا آسان طریقہ یا تنخواہ دار طبقے سے آپ لیتے ہیں، یا آپ فیول کی مد میں لوگوں سے آسانی سے ٹیکس رقم نکلوا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ مہنگائی بھی بڑھی اور ساری چیزیں ہوئی. اب آپ کا سوال جو ہے کہ پیٹرولیم ذرا سا فیکٹ درست کر لیجیے، ذرا سا میں اپنی تصحیح چاہوں گا جو میرے ذہن میں، ذرا بتا دیجیے. بھائی پی ٹی آئی کی حکومت گئی، مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے وزیر خزانہ آئے، انہوں نے آ کے آئی ایم ایف سے ایک پروگرام لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے اب ملک کو ڈیفالٹ سے نکال لیا. آپ نے یک زبان ہو کے کہا نکال لیا، اس کے بعد دوبارہ ڈیفالٹ میں کیسے چلا گیا ملک؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہماری حکومت چلی گئی، پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی اور ہماری حکومت آ گئی، اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم فارملی نکلے نہیں تھے، نہ تحریک انصاف نکلی تھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے. ہم نے صرف اور صرف آئی ایم ایف کی ظاہر جو شرائط تحریک انصاف نے آخری ادوار میں نہیں مانی تھی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے لیویز کی شرائط تھی وہ نہیں مانی تھی اور اس کو روکے رکھا تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے آپ پر اعتماد کرنا بند کر دیا، اور ایسی صورتحال کے اندر آئی ایم ایف اور آپ کے اندر ایک کھینچا تانی پیدا ہو گئی. آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر انڈیو قسم کی پابندیاں لگانا شروع کر دی، مطالبات ان کے سخت ہونا شروع ہو گئے. کوئی یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے آپ بالکل نکل گئے تھے یا آئی ایم ایف پروگرام سے بالکل آپ کو نکال دیا گیا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی جو صورتحال چل رہی تھی اس کے انہوں نے جو آپ پہ شرائط امپوز کی اور کہا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اتنے پیسے ہونے چاہیے، اوپر سے سعودی عربیہ اور چائنا وغیرہ کے ساتھ. حذیفہ صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ بات کی بات ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے یہ اس وقت کی بات ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے تو کر لیا تھا پروگرام، میرے خیال میں اس سے آگے بڑھنا چاہیے نا. اب آپ نہیں دیکھیے، 1.5 سال کی حکومت ہو گئی یہ والی. عرض میں کروں اب اگر آپ مجھے بول لیں مہربانی فرمائیں گے آپ مجھے، آپ نے سوال کر دیا، اگر آپ کے سوال کا میں صحیح جواب نہیں دوں آپ کے ویورز بتا دیں گے. ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس وقت ہماری اپریل کے اندر حکومت آ گئی اور اس کو میچور ہوتے ہوتے مئی لگا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ڈالر 175 پر تھا، 2 مہینے کے اندر ڈالر 300 کو ٹچ کر گیا تھا، اور پھر وہ کبھی 270 پر آتا تھا، کبھی 325 پہ چلا جاتا تھا. اس پہ جوا بھی چل رہا تھا. اس دوران آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ مکمل اپنا جو لون پروگرام تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور آئی ایم ایف آپ سے بالکل بدزن ہو گیا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک تجویز جو آئی ایم ایف کو دی تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، لیکن آئی ایم ایف ہمیں ان ساری نیٹی-گریٹیز کا اس دوران نہیں پتا تھا. مفتاح صاحب نے تو بہت ساری باتیں ایسی کی تھیں، اب اگر وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی جمہوری حکومت اور کوئی بھی ایسا ملک جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے وہ آئی ایم ایف کو اتنا بڑا ڈاج دے سکتا ہے. یہ تو بعد میں چیزیں انفولڈ ہوئیں جب پتا چلا، جب ظاہر وہ باجوہ رجیم تھا وہ بھی ختم ہوا، اس کے بعد ظاہر فیض حمید کا جو سارا نیکسس تھا وہ ختم ہوا، تب جا کر پتا چلا کہ فائنانس منسٹری نے، یعنی اصل آپ ہماری حکومت کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کریں 2023 جنوری کے بعد، یعنی جب نیا آرمی چیف ہم نے لگا دیا، جب چیزیں ہمارے افسران آنا شروع ہو گئے. ورنہ وہی فائنانس سیکرٹری تھا، وہی آپ کا کیبنٹ سیکرٹری تھا، وہی آپ کا سبڈیویژن سیکرٹری تھا. پوری حکومت کو انہوں نے پورا کیپچر کیا ہوا تھا، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے بدیانتی کر گئی ہے ایک حکومت جاتے ہوئے. اور اس کے بعد ہم نے حکومت سنبھالی. آپ نے جو گفتگو کی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے سارے مسائل ہیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نا. نہیں 30 سیکنڈ، صرف 30 سیکنڈ میں لوں گا آپ کے. آپ کا اصل سوال یہ تھا کہ جی آپ نے سنگل ڈیجٹ میں لے آئے آپ، اور اس کے بعد جو آپ کی شرح سود ہے، باقی چیزیں جو ہے آپ نے کم کی، تو اس کا اثر جو ہے آپ کی باقی چیزوں پہ کیوں نہیں پڑا؟ دیکھیں میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں، میرے ساتھ بھی اس سے ایگری کریں گے شاید، کہ آپ کی اکانومی ڈوبنے میں بھی 4 سال لگاتی ہے، 4 سے 5 سال. میرا یہ سوال نہیں تھا حذیفہ صاحب، سوال کیا، میرا یہ سوال ہی سوال کیے شروع میں. میں نے تو سوال یہ کیا کہ آپ کے یہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی ڈکلائن، آپ کے یہاں زراعت میں بھی ڈکلائن، جبکہ آپ کا مارک اپ بھی کم ہوا، کائبور بھی کم ہوا، پاور بھی سستا ہوا. یا آپ میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے، میں نے آپ کے سوال کا ہی جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ اللہ کے بندے، جب آپ کی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے مارک اپ جو ہے وہ 24% پر گیا تھا، تو اکانومی ایک دم نہیں ڈوب گئی تھی، زراعت ایک دم نہیں ڈوب گئی تھی، زراعت اب آ کر ڈوبنا شروع ہوئی. اسی طریقے سے باقی چیزوں کی جو آپ بات کریں، مارک اپ تو ہم 24 سے 12% اور 11% پر لے آئے.
اب آپ نے زراعت کی بات کی تو زراعت تو کھڑا ہونے میں 3 سے 4 سال لگیں گے بھائی. زراعت کو آپ نے ایک دن میں نہیں ڈبویا. 2017 سے زراعت ڈوبنا شروع ہوئی ہے. آپ زراعت ایک چیز سے کھڑی نہیں ہو سکتی. جو ٹریکٹر میسی فرگوسن کا ایک ٹریکٹر 7 لاکھ کا تھا, آج وہ ٹریکٹر 45 لاکھ روپے کا ہے. جو ڈی اے پی کی بوری جو ہے ہم 5500 بھی چھوڑ کر گئے تھے 2017 میں, آج وہ بوری 14,000 13,000 پر ہے. جو یوریا جو ہے 1300 کی کھاد کی بوری تھی وہ 5,000 پہ اویلیبل نہیں تھی. یہ ساری چیزیں مل کر انہوں نے زراعت کو ڈبویا ہے. اور بہم باغی پرسپشن کی, کسان کا اعتماد اٹھ گیا ریاست کے اوپر سے کہ ریاست تو کوئی بھی چیز آپ کو, پھر آپ کی بجلی کی قیمتیں وہ ظاہر ساری چیزیں ملی. پھر آپ نے بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیتے ہیں, ڈیزل آپ کا آسمان پر چلا گیا, مہنگا, بجلی مہنگی. اگر مائکرو اب آپ کا شرح سود نیچے آیا ہے, آہستہ اب آہستہ اٹھے گی. قرضے لیں گے. نہیں, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو حذیفہ صاحب کی گفتگو سننے کے بعد کہ آپ ان کو بلیم کریں کسی بھی چیز کے لیے. ہر چیز کے ذمہ دار آپ اور آپ کی ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. اب اٹھنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے اوپر الزام تھا ہم نے اس ملک کو ڈبو دیا تھا فائنینشلی. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. لارج سکیل انڈسٹری ہمیشہ بیک بون ہوتی ہے کنٹری کی, اور ایگریکلچر بیک بون ہوتی ہے کنٹری کی, کہ جو کہ کنٹری میں جاب اور آپ کو پتہ ہے اس سال 4 کھرب روپیہ کسانوں کا انہوں نے نقصان کروایا ہے, جس میں سے 2.2 کھرب روپے جو ہے وہ صرف اور صرف گندم کی غلط پالیسی کی وجہ سے, اور جس میں ان کے وہ محسن نقوی صاحب نے بڑا رول پلے کیا تھا. آئی ایم ایف کی شرائط تھی نا سر, آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بگاڑ دی. اب آئی ایم ایف کی شرائط تھی, ادھر آ رہا ہوں سپورٹ پرائز دے نہیں سکتے تھے سر جی. کیبنٹ نے مارچ میں فیصلہ کیا تھا کہ 5 روپے الیکٹریسٹی میں اور 10 روپے پیٹرول کے اوپر ہم سبسڈی دیں گے. بھائی اگر آپ اتنے عقل تھی آپ میں, آپ کیبنٹ کی ایک میٹنگ لا کے اس کو ریورس کر دیتے. اگر کیبنٹ اپروو کر سکتی ہے, کیبنٹ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. نالائکوں کا یہ حد تھا, انہوں نے اس کو کچھ کیا ہی نہیں, جانے دیا. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں, ہم لوگ تو جب جا رہے تھے ہمارا تو اکنامک سروے یہی لوگ لے کر آئے تھے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لارج سکیل انڈسٹری پاکستان کی 78 سالہ یا اس وقت تقریباً 75 سالہ ہسٹری کی سب سے بڑی, 30 سال نہیں 75 ایئرز کی سب سے بڑی. اس سے پہلے صرف اور صرف ایوب خان کے زمانے میں 9.5% سے گروتھ کی ہے. ہمارے ٹائم پہ 10.9 یا 11% کے ساتھ گروتھ کی ہے لارج سکیل انڈسٹری. اچھا, اس کی وجہ سے یہ سارا ایک دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنکیج ہوتی ہے. اب میں بتاتا ہوں ان کا ظلم کیا. یہ کہتے ہیں ہم نے تباہ نہیں کیا, آپ نے آدھے ملک کو غربت کے سے نیچے پھینک دیا ہے. آپ مجھے بات بتائیں, اگر یہ بینکرپسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے 3.1 ٹریلین سے 8.6 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. آپ کا تقریباً 5.5 ٹریلین آپ کا جو ہے نا 5.5 ٹریلین وہ آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا ہے صرف پچھلے 2-3 سالوں میں. اچھا, جو پرچیزنگ پاور ہے وہ پرچیزنگ پاور 50% رہ گیا ہے. مطلب جو جس کی پہلے تنخواہ اگر 50,000 تھی اور آج اس کی تنخواہ اگر 60,000 بھی ہے, اس کی جو ویلیو آف 60,000 ہے وہ 30,000 کی رہ گئی ہے. اب ہمایوں صاحب یہ اگر ہم ابھی حذیفہ صاحب سے پوچھوں تھا وہ صاف صاف کہہ دیں گے, کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط توڑی اور آئل پرائسز جو ہیں وہ کم کر دی. مطلب ہے اس کا نتیجہ ہے کہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں سر, میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ان سے اگر ان کا بس چلے نا, ان کا بس چلے تو کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو زلزلے بھی آئے وہ عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں. پاکستان کے اندر جو کیا کہہ سکتے ہیں سیلاب بھی آئے وہ عمران, جھوٹ پہ ان کی ساری طرح. اور رہی بات یہ فگر فج کی بات کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کر رہا, یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے نا فگر فجنگ کرتے ہیں. آپ جا کے ذرا اکانومسٹ اور اس میں جا کے پڑھ لو, اکنامک ریکارڈز پڑھ لو. اچھا, نمبر 2 2000 یہ میں بتا رہا ہوں فرنٹیئر پوسٹ 2016 پڑھ لو جی. $100 ملین کی ان کے اوپر ان کو جرمانہ پڑا تھا. اب آپ دونوں کے درمیان رہیں گے مرزا اختیار بیگ صاحب اور ان کے سامنے مقدمہ ہوگا آپ کا ایک مختصر سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हुज़ैफा रहमान साहब का कहना यह है कि अगर आज इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, अगर आज ज़राअत में डिक्लाइन है, अगर आज नौकरियां नहीं हैं, तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसकी गलत पॉलिसीज की वजह नहीं से। आ रही, सर मिर्जा साहब, शुरू हो गया, आवाज नहीं आ रही। लाइन कट गई मिर्जा साहब की, अब बहुत थोड़ा सा वक्त है। हुज़ैफा साहब आप फरमाएं। अभी तो हुमायूं साहब ने कह दिया कि फिगर फजिंग हुई हो रही है और गलत नंबर आप दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको मसूद साहब सिर्फ इतना फरमाऊंगा हाँ। कि अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें। 2 ही मिनट पहली हैं। बात बात तो यह कि आप एक सहाफ़ी हैं और आपका भी काम है हकाइक को एवेल्यूएट करना। अगर आप मिर्जा साहब सेनेटर साहब की सारी बातों से मुत्तफिक हैं तो मेहरबानी करके अपने नाम से कल या आज अपने चैनल पे खबर चलवाएं ना कि इकोनॉमी तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं डूबी। ये क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल होगा ना। अपने एडिटोरियल बोर्ड के लोगों से सवाल करें। भाई ये जितनी भी बातें जो क्रेडिट ले रहे हैं, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी डूबने में भी 4 साल लगाती है, खड़ी होने में भी 4 साल लगाती है। 2017 के अंदर हमने इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। जितनी हमने डार साहब के बारे में बातें की, ये सारी चीजें आप गूगल पे सर्च कर लें, सारी गलत बातें की हैं। दुनिया में कभी किसी मौतबर इदारे ने नहीं कहा कि इसहाक डार जो है वो फिगर्स के अंदर रद्दबदल करते हैं। दूसरी अहम बात यह कि 2017 के अंदर जो हमने आदाद-ओ-शुमार बेहतर किए। इख्तियार साहब आ गए ना, आपने तो मुझ पर बंदूक रख के चला दी हुज़ैफा साहब। जी इख्तियार साहब आप फरमाइए कि सारी गलती इमरान खान की हुकूमत की है। मौजूदा हुकूमत को तो अभी बहुत टाइम लगेगा, 3-4 साल और चाहिए मईशत ठीक करने के लिए। मुझे जवाब देने दें क्योंकि आपने सेगमेंट में मुझे बहुत कम टाइम दिया है। पहली चीज तो मैं ये बतलाऊं कि जब आप IMF के किसी प्रोग्राम में IMF के साथ होते हैं तो माजी की फिर कंपैरेटिव फिगर फिर फ्यूचर की फोरकास्ट, इतना आसान नहीं होता कि आप फिगरें फज कर सकें। IMF के लिए वो एक एक डेटा, एक एक फिगर जो होती है उसको सामने रख के टारगेट सेट करते हैं, आप नेगोशिएट करते हैं। तो ये प्लीज, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उन्हीं लोगों में उठना बैठना मीटिंगे। IMF के अगर आप किसी प्रोग्राम में हैं तो ये आसान नहीं है आपके लिए कि फिगरों को फज करें। और फिर फिगरें हमारी अभी क्या है, GDP 2.7 की थी, टारगेट सर मैं माजरत चाहूंगा, वक्त खत्म। ब्रेक से फौरी बाद आपके पास आना था लेकिन आपकी लाइन कट गई। मेरे पास जितना टाइम था मैं आप ही को देना चाहता था। तो अगली नशिस्त में इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे इसके ऊपर। और हुज़ैफा साहब जो कह रहे हैं कि मैं तहकीक करूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं और उसके जवाब दोनों तरफ से आ रही। फैसला आप कीजिए, सारा रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। जो मेहमानों ने बात की उनको आप सर्च कीजिए, देख लीजिए और तहकीक कर लीजिए क्या सच है और क्या गलत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।